زکوٰۃ کے متعلق اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق ہمارا بیان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک رکن ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العالمین نے جہاں نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا، وہاں زکوٰۃ کا بھی اکثر جگہوں پہ ذکر فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے کے پاس کتنا مال ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زائد ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 سے جو اوپر ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی اور 7.5 تک معاف ہے، ایسا نہیں۔ 7.5 سے ذرا سا بھی کم ہو تو سارا معاف ہے، 7.5 پورے ہو جائیں یا اس سے بڑھ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ٹوٹل رقم کو 40 پہ تقسیم کر دیا جائے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس میں تھوڑی اور تفصیل بھی ہے کہ 7.5 سے اوپر جو خمس ہوتا ہے نا، 7.5 کا 5واں حصہ نکال لیں تو وہ خمس تک معاف ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر جو ہو جاتا ہے تو پھر ٹوٹل پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ یعنی خمس جب تک پورا نہ ہو تو اس میں اوپر والے حصے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، 7.5 پہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ تفصیل نہ سمجھ آئے تو مختصر اتنا ہی سمجھ لے کہ 7.5 یا اس سے زائد ہو تو ٹوٹل جو ہے نا اس کو 40 پہ تقسیم کر دے، جو جواب آئے وہ زکوٰۃ۔ اس میں کچھ فرض ہوگا اور کچھ تھوڑی سی نفلی صدقہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر چاندی کے اعتبار سے نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر چاندی کا نصاب جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے، یعنی ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی ہے، اب 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت دیکھ لی جائے، تو جس کی قیمت پہلے پوری ہوتی ہے اس کے حساب سے نصاب بنا لیا جائے۔ ظاہر چاندی سستی ہے، 1 تولہ سونا ہو 1 تولہ چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی کے حساب سے نصاب پورا ہوتا ہے، تو اب چاندی کو نصاب قرار دے کر سونے کو چاندی میں قیمت کے اعتبار سے کنورٹ کیا جائے گا اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی۔ اگر کسی دور میں چاندی کی قیمت بڑھ جائے، سونے کی قیمت کم ہو جائے، 1 تولہ سونا ہو 1 تولہ چاندی ہو، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ سونے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جو کم قیمت ہوگی چیز اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سونا اور چاندی دونوں ہوں بندے کے پاس۔ اب ایک شخص کے پاس کرنسی ہے، روپیہ پیسہ ہے، درہم دینار کرنسی والا، وہ پرانے زمانے کا دینار نہیں، یا ڈالر ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، یا اس کے پاس مال تجارت ہے۔ اب سونا اور چاندی میں سے جو چیز اس کے پاس فزیکلی ہوگی اس کے حساب سے نصاب بنایا جائے گا۔ ایک بندے کے پاس مال تجارت ہے یا کرنسی ہے اور ساتھ سونا ہے، اب سونے کا نصاب جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ایک بندے کے پاس مال تجارت ہے یا کرنسی ہے اور ساتھ اس کے چاندی ہے، تو اب چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس صرف مال تجارت ہے یا صرف کرنسی ہے اس کے پاس۔ اب یہ اس دور کا ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے یا ہندوستان کے جو اکثر علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ چاندی کا نصاب جو ہے اس کے برابر کی جائے رقم۔ وہ کہتے ہیں اس میں فقیر کا زیادہ فائدہ ہے۔ تقریباً آج کے دور میں اگر 40-50 ہزار روپے بندے کے پاس ہے تو چاندی کے حساب سے نصاب پورا ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ پیسے بن جاتے ہیں، یا اتنا مال تجارت ہے تو وہ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فقیر کا فائدہ ہے، یعنی زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو فقراء کا اور غرباء مساکین کا فائدہ ہوگا اس میں۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو وہ بنیاد بناتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کے اقوال بھی ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس مال تجارت ہے تو وہ چاندی کے اعتبار سے دیکھ لے، وہ 200 درہم اس دور میں جو ہوتے تھے وہ 52.5 تولے بنتے ہیں ہمارے، تو 200 درہم اگر وہ پورے ہوتے ہیں تو یعنی اس کے پاس صرف مال تجارت ہے تو وہ چاندی کے اعتبار سے نصاب پورا کرے۔ اب چونکہ اس دور میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی چھوٹی موٹی وہ زیادہ تر چاندی کے ساتھ ہوتی تھی، سونے کے ساتھ بھی ہوتی تھی، دونوں کرنسیاں چلتی تھیں۔ اس وقت کرنسی ہوتی سونا چاندی تھی۔ تو اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے
اور سونا چاندی نہیں ہے تو یقیناً اس میں سے بہت سا مال اس نے چاندی کے عوض خریدا ہوگا، تو چاندی کا نصاب تو بالکل وہ صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ بالکل بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن اس دور میں چاندی کے برابر جو ہے نا وہ پیسے کرنا اور چاندی کے نصاب کو معیار بنانا، جس بندے کے پاس چاندی نہیں ہے، یہ محل نظر ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرنسی کی تاریخ دیکھیں، کرنسی سے مراد یہ کاغذی کرنسی ہے جو پوری دنیا میں مروج ہے اس وقت، تو یہ اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو کاغذی کرنسی جس وقت وجود میں آئی تھی تو تمام دنیا کی حکومتوں نے لوگوں سے سونا لیا تھا۔ اگر آپ پاکستانی روپے کو دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مثلا 100 روپیہ ہے تو لکھا ہوگا 100 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو ان 4 سطور کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا۔ 100 روپیہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، حامل حاضہ جس نے یہ پرچی اٹھائی، جس نے یہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے، اگر یہ بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک میں جائے اور وہاں پر یہ پرچی دے تو وہ اس کو 100 روپے دیں گے۔ اس تحریر کے مطابق یہ جو کاغذ ہے نا بندے کے پاس، جس کو ہم 100 روپے کا نوٹ سمجھ رہے ہیں، وہ فی الحقیقت 100 روپے نہیں ہے، وہ 100 روپے کی ایک رسید ہے۔ یہ رسید لے کے جائے گا تو اسٹیٹ بینک اس کو 100 روپے دے گا۔ اسٹیٹ بینک کون سا 100 روپے دے گا؟ اگر اس نے بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دینا ہے اس کو اور ایک کاغذ لے لینا ہے تو یہ تو بالکل بے فائدہ عبارت ہے۔ تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاغذ لے کے جائے گا اور بینک دولت پاکستان اس کاغذ کے برابر، یعنی اس کاغذ کی جو ویلیو ہے اس کے برابر جتنا سونا بنتا ہے وہ اس کو دے گا۔ حقیقت میں وہ سونا روپیہ ہے، یہ والا روپیہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو مجازن 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپے مجازن کہا جاتا ہے، فی الحقیقت وہ سونا ہے جو لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوایا تھا۔ اب کچھ ہی باتیں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ حکومتوں نے وہ سونا بیچ دیا ہے، اس کو خرچ کر دیا ہے، اب صرف یہ گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اس پر، اور پیچھے اب فزیکلی جو ہے نا وہ ان کے پاس اتنا سونا نہیں ہے جتنے کاغذی سکے، کاغذی کرنسی جتنی جاری کی ہوئی ہے نا، اتنا سونا کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ ریزرو میں شاید کچھ ہو لیکن نہیں ہے زیادہ تر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نوٹ ہے اس پر جو زکوٰۃ کے احکام جاری ہو رہے ہیں وہ سونے کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے اور سونے کا ایک رسید ہونے کی وجہ سے اس پہ کرنسی کے احکام جاری ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے بندے کے پاس کرنسی ہے یا مال تجارت ہے تو موجودہ مال تجارت کا چاندی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ لہٰذا اس دور میں اگر کسی کے پاس کرنسی ہے یا مال تجارت ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو اس کے لیے سونے کا نصاب ہوگا، چاندی کا نصاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کاغذی کرنسی سونے کے عوض میں جاری ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر ایک بندے کے پاس 40-50 ہزار روپیہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ تو غریب 1 تولے کا مالک بھی نہیں ہے، 1 تولے کے برابر بھی رقم نہیں ہے اس کے پاس سونے کے حساب سے۔ ایک طرف آپ دیکھیں نا، 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے بندے پہ، وہ بھی سال کا اکثر ایسا باہر جا کے چرتے ہوں۔ 40 بکریاں ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس وقت جو ایک اونٹ متوسط درجے کے اونٹ کی قیمت ہے نا وہ 2 لاکھ روپے ہے، تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ بھی اگر کر لیں تو 5 اونٹ 10 لاکھ روپے بنتا ہے، یعنی جس کے بعد 10 لاکھ کے اونٹ ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کم ہیں 5 سے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 بکریاں ہیں تو اس وقت ایک بکری کی جو قیمت ہے وہ کم و بیش 15-20 ہزار روپے ہے۔ 15,000 بھی اگر اوسطاً لیں تو تقریباً یہ 6 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ایک بندے کے پاس اگر 6 لاکھ روپے مالیت کی تقریباً بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو گائے ہیں ان کو دیکھ لیں تو سب جگہ پر جو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ اچھے خاصے مالدار آدمی پر فرض ہو رہی ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس 30-40 ہزار روپے اس نے رکھا ہوا ہے اپنے مشکل وقت کے لیے، تو اس کو آپ امیر آدمی سمجھ لیں اور اس پہ زکوٰۃ فرض قرار دے دیں تو یہ بات قابل غور ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ وہ غریب جو ہے نا 40-50 ہزار کا جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر تو اس کے پاس اور مال و اسباب زیادہ نہیں ہے تو وہ تو الٹا زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے یا صرف سونا ہے اس کے پاس اور باقی کرنسی ہے، مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس کی مالیت 7.5 تولے سونے کے برابر ہوگی۔ سونے میں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر سونا استعمال کیا جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی فرض، تو وہ گھروں میں جو سونا رکھا ہوتا ہے نا تو خواتین سال میں ایک بار استعمال کر لیتی ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔
سونا استعمال ہو یا نہ ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں سونا، تقسیم کر دیتے ہیں، مثلا ایک بندے کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور اس کی 5 بیٹیاں، تو وہ سب کو 2 2 تولے دے دے گا، اور وہ اب یہ کہے گا کہ اب جو ہے نا میرے پاس تو 10 تولے نہیں رہا، تو لہٰذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلہ ہے تو یہ بہت ہی مکروہ عمل ہے، سخت ناپسندیدہ ہے اور نحوست اور بے برکتی کا باعث بنے گا۔ اور اگر واقعی اس نے سونا اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہوا تھا یا بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کا وقت آئے گا تو ان کو دیا جائے گا، یا بچے ہیں تو ان کو تجارت کے لیے یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی، یا ان کا مکان بنانے کے لیے، اگر واقعی بچوں کی ضرورت مستقبل کی ممکنہ ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر ان کی ملکیت میں دے کر اپنے پاس بطور امانت رکھ لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صرف زکوٰۃ سے بچنے کا جو ہیلہ ہے کرنا یہ غلط ہے۔